اگلا سوال، 3 وقت ایسے ہیں جن میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، وہ کون سے وقت ہیں؟ جواب، طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز سے آزمایا گیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی سے آزمایا گیا۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہجرتیں کی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ میں۔ اگلا سوال، قرآن میں کس حیوان کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے؟ جواب، گائے کا ذکر سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں لیلۃ القدر کو کس سے بہتر کہا گیا ہے؟ جواب، 1000 مہینوں سے بہتر لیلۃ القدر کو کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، کون سی سورت کو سورۃ برکت کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ الملک کو۔ اگلا سوال، صلاۃ التسبیح کے فوائد کیا ہیں اور اس سے حاجتیں کیا پوری ہوتی ہیں؟ جواب، صلاۃ التسبیح ایک عظیم نفل عبادت ہے جو گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے مطابق کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 1000 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جن میں سے 300 دنیاوی اور 700 آخرت کی شامل ہیں۔ چاہے آپ شادی کے لیے، نوکری کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے یہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک حاجت کے ساتھ 1000 اور حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں کتنی بار بسم اللہ لکھی گئی ہے؟ جواب، 114 مرتبہ بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی کس سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ الرحمن کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ جواب، اقرأ قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں کتنی آیات سجدہ ہیں؟ جواب، 14 آیات۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں یوم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب، 365 مرتبہ قرآن پاک میں یوم کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال، کس سورت کو دعائے نجات کہا جاتا ہے؟ جواب، سورۃ الانبیاء کو دعائے نجات کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کلمہ طیبہ میں کل کتنے کلمات ہیں؟ جواب، کل 7 کلمات ہیں۔ اگلا سوال، مسلمان کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ جواب، عید الاضحیٰ۔ اگلا سوال، نکاح کے لیے کتنے گواہ ہونا ضروری ہے؟ جواب، نکاح کے لیے 3 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال، اسلام میں شراب پینا کیسا عمل ہے؟ جواب، اسلام میں شراب پینے کو حرام کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، روزے کے دوران جان بوجھ کر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، نماز عید کتنی رکعت پر مشتمل ہوتی ہے؟ جواب، نماز عید 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگلا سوال، اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ جواب، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اگلا سوال، قربانی کا گوشت کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ جواب، 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کیا سود لینا دینا جائز ہے؟ جواب، نہیں، سود لینا دینا حرام ہے۔ اگلا سوال، حج ادا کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد ہے؟ جواب، جی نہیں، حج ادا کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ جواب، ابو القاسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کون سا تھا؟ جواب، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ تھا۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال مکہ میں تبلیغ کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی۔ اگلا سوال، کس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے؟ جواب، غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اگلا سوال،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا؟ جواب 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اگلا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کب نازل ہوئی؟ جواب 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ اگلا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب، مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ واقع ہے۔ اگلا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ جواب، 27 جنگیں ایسی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ اگلا سوال، اسلام کے 5 ارکان کون کون سے ہیں؟ جواب، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ اگلا سوال، حج کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ جواب، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ اگلا سوال، زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب، زکوٰۃ کی 2 اقسام ہیں۔ اگلا سوال، روزے کے لیے نیت کرنا کب ضروری ہے؟ جواب، سحری سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال، نماز وتر کتنی رکعت پر مشتمل ہے؟ جواب، 3 رکعت پر۔ اگلا سوال، نماز کے بعد کی جانے والی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، نماز کے بعد کی جانے والی دعا کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، خواب میں کیا چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب، مرنے سے پہلے ایسا کوئی بھی خواب نہیں آتا کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ موت قریب آ گئی ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب، آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اگلا سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں باب الرحمہ اور باب توبہ سے داخل ہوں گے۔ اگلا سوال، دوزخ کے اس جیل خانے کا نام کیا ہے جس میں متکبروں کو ڈالا جائے گا؟ جواب، دوزخ کے اس جیل خانے کا نام بولس ہے، اس میں متکبروں یعنی غرور کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ اگلا سوال، جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب، جھوٹ بولنے سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، بتائیے کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب، جس کے ہاتھ و زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگلا سوال، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں مدفون ہے؟ جواب، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اگلا سوال، روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب، روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ اگلا سوال، بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ جواب، روزہ اور نماز۔ اگلا سوال، وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام کو۔ اگلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب، ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اگلا سوال، کیا بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے؟ جواب، جی ہاں جائز ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ جواب، سورہ طٰہٰ میں داڑھی کا ذکر آیا ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگلا سوال، کس شخص کا کھانا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب، جو شخص بھول کر کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگلا سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی قیمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب، اس پوری کائنات کی قسمت لوح محفوظ پر لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ اگلا
ایک رات میں 12 بار اذان کس جگہ ہوتی ہے؟ جواب آسمان پر۔ اگلا سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جواب، جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب کھلائے جائیں گے۔ اگلا سوال، وہ کون سا شخص ہے جس کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب، دوزخ میں سب سے پہلے قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کو ڈالا جائے گا۔ سوال، اسلام میں کس کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب، اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں کتنی اور کون کون سی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ جواب، قرآن میں 4 سبزیوں کے ساگ، پیاز، لہسن اور ککڑی کا نام آیا ہے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اگلا سوال، حشر کے میدان میں لوگوں کا کون سا فرشتہ بلائے گا؟ جواب، میدان حشر میں لوگوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے۔ اگلا سوال، جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب، جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ اگلا سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب، جی ہاں، اکلوتے بیٹے تھے۔